ایون یہ کہ جو عمران خان نے 2018 میں جو اپنی سیٹ پشاور کی چھوڑی، ایگزیکٹلی اسی طرح 2 مہینے بعد اس کے حکومت میں آنے کے بعد الیکشن ہوا، اور وہ بائی الیکشن جو ہے اس کے اندر عمران خان وہ سیٹ ہار گیا تھا۔ کل رات کو پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں، اس میں یہ کہنا کہ جی حکومتیں جیت جاتی ہیں، یہ فنومنا اس لیے درست ثابت نہیں ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ ماضی کے اندر یہ سب ہو چکا ہے، بلکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جب حکومت تھی ہم اپنے بائی الیکشنز اس وقت ہارے تھے۔ کل کے الیکشن میں ایسا نیا کیا تھا؟ کل کے الیکشن میں ایسا خاص کیا تھا کہ جس کے اندر یہ تمام جو ماضی کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے مختلف ریزلٹس آئے، اور وہ ہے مریم نواز شریف۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو 1.5-2 مہینے کی جو پرو ایکٹیو حکومت ہے، جس طرح سے لوگوں نے پنجاب کے خاص طور پر لوگوں نے ان کو ہسپتالوں کے اندر، ان کو اپنی روٹی سستی کرنے کے لیے تندوروں کے اوپر، ان کو بازاروں کے اندر، ان کو سکولز کے اندر، ہر جگہ پر جو ہے وہ جب پرو ایکٹیولی کام کرتے دیکھا تو ان کا یہ فیصلہ بڑا کلیئر تھا جو کل رات کو انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا کہ پنجاب کے لوگوں کا مقدر جو ہے وہ ترقی ہونا چاہیے۔ بزدار ماڈل نے پہلے اس صوبے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جو یہ تبدیلی کا گھن ہے اس نے پنجاب کو جس طرح سے کرپشن کے ذریعے، جس طرح سے ناکامی اور نااہلی کے ذریعے جو تکلیفیں پہنچائیں، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو 1.5-2 مہینے کی صرف حکومت ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ پھر یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جی وہ ضمنی انتخابات جو ہے نا وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے، جب ہم الیکشن ہار جائیں اور دوسری کوئی پارٹی جیت جائے تب وہ مقبولیت کا پیمانہ ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے کرم فرما ہیں جن کو میں نے کل سنا، انہوں نے کہا جی مقبولیت کا پیمانہ ہی نہیں ہوتے۔ اگر ضمنی الیکشن عمران خان اپنی 2 مہینے کی حکومت کے بعد ہار جائے تو وہ جو ہے وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم جیت جائیں تو تب بھی وہ مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور یہ انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دھاندلی کا رونا شروع ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ رونا پارٹی جو ہے، آج سے میں نے اس کا نام نیا رکھ دیا ہے اور اس کا نام ہے رونا پارٹی۔ ان کے مقدر میں رونا لکھا ہے، وہ حکومت میں تھے تب بھی روتے تھے، وہ باہر نکلے ہیں تب بھی روتے ہیں، اور اب اپنے اعمال کی بات جو ہے وہ ویسے ان کا رونا بنتا ہے۔ اور اب وہ فارم 45 47 کا جو تماشا اور بہانہ 8 فروری کو انہوں نے کریٹ کیا تھا وہ بھی کل فنا فی اللہ ہو گیا کہ جو یہ عوام ہے اس نے پہلے بھی 8 فروری کے اندر ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا جو پاکستان کے لیے اتنا تو خیر اچھا مناسب ثابت نہیں ہوا، ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، لیکن اس کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، وہ بالکل تندہی کے ساتھ، وہ جانفشانی کے ساتھ پاکستان کی، پنجاب کی عوام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے سوڈو جو انٹلیکچولز ہیں اور یہ جو ہمارے انقلابی ہیں، اب ان کو اگر لگتا ہے کہ جوتے پہ 804 لکھ کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے تو بھائی شوق سے لے آؤ، جوتے پہ کیا ماتھے پہ بھی لکھ لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان نے اور یہ فساد پارٹی نے جو نیا کام شروع کیا ہوا ہے، جو اداروں کے خلاف یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، وہ بے شک IMF کے خلاف جو ہے وہ دفتر کے باہر احتجاج کرنا ہو، پاکستان کو جو ہے وہ پیسے ملنے سے روکنا ہو، وہ اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر، اب وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی سٹوری، وہ ہاپک دیا جی ہاپک دیا اور 3 قطرے ڈال کے دیے، مطلب بڑا ہی پاگل تھا جس نے سرے عام بشرا بی بی کے موکل کے سامنے 3 قطرے ڈالے تھے، اور اس 3 قطروں کے اوپر جس کا اب میڈیکل بورڈ جو ہے باقاعدہ پورے تمام ٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دے دی ہے کہ محترمہ کو جو ہے وہ گیسٹرو کی شکایت تھی صرف، اور اس کے اوپر انہوں نے اداروں کے سربراہوں پہ بھی الزام لگا دیے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو بھی، اچھا رسی جل گئی پر بال نہیں گیا، اور ابھی بھی موصوف اندر بیٹھ کر جو ہے وہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ فتنہ فساد پارٹی اپنے اعمال پہ غور کرے۔ یہ کل کا الیکشن یہ ایک ٹریلر ہے، یہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں چاہیے، پنجاب کے عوام پاکستان کو، پنجاب کے شہروں کو آگ لگانا پسند نہیں کرتے، پنجاب کے عوام مریم نواز شریف کی جو پرفارمنس ہے جس کے اوپر وہ ایئر ایمبولنس ہے،
وہ نگہبان رمضان پیکج ہے، وہ فری بائکس ہیں. ہمارے بچوں کے پاس فری بائکس ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے پاس لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، اور یہ پنجاب کا فیصلہ ہے. اور اگر ابھی بھی یہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو ابھی تو مریم نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے 2 مہینے جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد جو تمام ان کے پروجیکٹس جب کمپلیشن کے قریب ہوں گے تب اس فتنہ فساد پارٹی کو منہ چھپانے کے لیے بھی کہیں نہیں ملے گا. اور ابھی بھی کبھی مظلومیت کارڈ، کبھی رونا کارڈ، کبھی جو ہے وہ دکھ درد کارڈ، کبھی جو ہے وہ ہارپک کارڈ، تو مختلف کارڈ جو ہے وہ ان کو کھیلنے پڑتے ہیں. لیکن مجھے فخر ہے، مجھے بہت خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب کے عوام نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ کارکردگی ہی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہم نے اپنی سیٹیں تو لی سو لی، پی ٹی آئی کی اپنی، پی ٹی آئی تو خیر میرا خیال ختم ہو چکی ہے، تحریک جو ہے وہ تحریک فساد پارٹی جو ہے اس کا اب جو نیا نام ہے سنی اتحاد تحریک جو ہے، وہ انہوں نے بھی کل گھوڑے کے اوپر نشان پہ لڑا، اور کل یہ بھی ثابت کیا پنجاب کے لوگوں نے کہ گھوڑے اور گدھے جو ہیں وہ شیر کے سامنے نہیں ٹکتے، شیر ہوتا ہے اور گدھا اور گھوڑا ہی رہتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ ایک تو اپوزیشن پہلے جو ہے وہ گندم کے ریٹ پر جو احتجاج کر رہی تھی، اب کسانوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ دھرنے اور احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ دھرنے کو روکنے کے لیے کوئی مذاکرات کرے گی یا ریٹ وہی رہے گا یا اس میں اضافہ کیا جائے گا؟ دیکھیے آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی تھی، آپ نے ایک اچھا ضمنی سوال ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ویٹ پروکیورمنٹ کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی آج بھی ایک میٹنگ سکیجول ہے، اور بہت کلوزلی وہ مانیٹر کر رہی ہیں ویٹ پروکیورمنٹ کے سارے معاملے کو. اور کسانوں کے اندر بھی بھائی میں نے کئی دفعہ کہا ہے 2 گروپس ہیں. ایک گروپ ہے وہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر چکے ہیں، وہ باقاعدہ ہمارے منسٹر صاحب کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، تو ان کا تو ایک پولیٹیکل موٹیو ہے. سو ان کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسانوں کے جو ہے وہ نمائندے ہیں، لیکن بالکل کسانوں کے ساتھ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ کوآرڈینیشن کی جا رہی ہے. آج جیسے میں نے کہا کہ آج بھی چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنی ایک ویٹ پروکیورمنٹ کے اوپر ایک میٹنگ کر رہی ہیں، اور ایک بہت بڑا کمپریہنسو پلان جو ہے کسانوں کے حوالے سے بہت جلد انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. میڈم یہ بتائیں کہ آپ کے پرانے اتحادی جو ہے مولانا فضل الرحمان ایک لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ کتنا ڈسٹرب کریں گے آپ کی حکومت؟ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے مولانا صاحب جب بھی نکلتے ہیں ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ملین جو ہے وہ انہوں نے مارچ کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی فساد برپا نہیں کیا. ان کے جلسے جلوسوں میں کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوتی، وہ کبھی جو ہے وہ کسی سازش کے تحت نہیں آتے. تو احتجاج ان کا حق ہے، وہ بالکل احتجاج کریں گے، ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. آپ نے پہلے کسانوں کے سوال کا جواب بھی دیا. اس وقت جو کسان ہیں وہ ان کا یہ مین مسئلہ ہے کہ آڑتی ان سے 2200 روپے میں خرید رہے ہیں، آپ نے 3900 روپیہ ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اس پہ عمل درآمد کس طرح کروائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں خرید ہی نہیں رہی حکومت ہم سے. دیکھیے ابھی تو میرا خیال ہے کہ باردانہ جو ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے رولا مچا دیا تھا ان لوگوں نے. تو یہ خواہ میڈیا ہائپ بنانا، وہ جھوٹی خبریں مطلب چلانا، وہ ہے آپ کو پتہ ہے بکتا ہے شاید میڈیا کے اندر، وہ چلتا ہے. لیکن بالکل حکومت جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اور باقاعدہ چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز اس حوالے سے بالکل کسانوں سے جو ہے وہ گندم اپنے سرکاری ریٹ پر ضرور خریدی جائے گی. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے ٹارگٹ آپ کا اور کب خریدی جائے گی؟ میم یہ پتہ ہو نا ان کو کہ اتنی ہم جی اس کے اوپر میں نے گزارش کی کہ اس کے نہیں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں نے گزارش کی کہ آج بھی ایک فالو اپ میٹنگ ہے چیف منسٹر صاحبہ کی. اس فالو اپ میٹنگ کے بعد جو ہے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گی آپ کو بتانے کے لیے. لیکن یہ باردانہ سے پہلے شور مچا دینا، باردانہ نہیں مل رہا، خریداری نہیں ہوگی، ایسی یہ صرف مارکیٹ کے اندر افواہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہیں. کہ کل جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پرویز لائی بھی الیکشن لڑے اور مونس لائی بھی. پرویز لائی گجرات سے ہار گئے اور مونس لائی لاہور سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ظاہر ہے جی، وہ اسپین میں بیٹھ کے مونس لائی کو دھاندلی نظر آ رہی ہے. سڑتا ہوا اڈیالہ جیل میں اپنا باپ نظر نہیں آ رہا جس کو وہ ایز اے زر ضمانت یہاں پھینک کے چلے گئے ہیں اسپین میں یاشی کرنے کے لیے. تو وہ اتنی ان کو شوق ہے، اتنے وہ بڑے لیڈر ہیں، تو وہ ان کو لگتا یہ ہے کہ وہ باہر اسپین میں جو ہے وہ پارٹی کریں گے، اسپین میں وہ چل کریں گے، اور یہاں لوگ ان کو لگ کے جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. کس چکر میں؟ وہ جو پیسے وہ بھر بھر کے لے کے گئے ہوئے چارٹر پلین کے اندر،
जो डॉलर्स भर के वो लेके गए थे, अभी तो उन्होंने उसका जवाब देना है। अभी जो उनके वालिद साहब हैं उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनको उन्हें जवाब देना है। सो इसलिए अल्लाह पाक से डरना चाहिए। इनको बहुत जो है वो फिरौनियत थी इस ख़ानदान के ऊपर, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो फिर हिसाब लेते हैं। कल के इलेक्शन पंजाब के लिए कमरुल ज़ुमान कायरा, इनार रुबानी खैर, सैयद अहमद महमूद और नजीम अफजल चंद का नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ किया जा रहा है। आपकी तरफ से कोई मुशावरत इस हवाले से फाइनल हुई? अभी चूंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे नहीं बताया गया, तो मैं इस बारे में भी बात नहीं कर सकती। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पीटीआई की आदत मुज़ाकरत करे तो फिर हो सकता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। आप क्या समझती हैं? देखिए, जेल से बाहर तो उनको खैर अदालतों के जरिए ही आना पड़ेगा। वो बेचारे गोडे गोडे एनआरओ मांग रहे हैं, वो अलहदा बात है कि उनको एनआरओ देता कोई नहीं, और वो ज़ाहिर है इस बहुत दुख का शिकार रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। तो इसमें इस जो है वो शेर में शायर जो है वो एनआरओ मांग रहा है, लेकिन एनआरओ उनको मिल नहीं रहा। जहाँ तक बात है कि वो बात करेंगे, बात तो भाई उनकी, मैंने जैसे कहा कि रस्सी जल गई है, उनका बल नहीं गया। अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं, अभी वो बैठ के साजिशें प्लान कर रहे हैं। अभी भी जेल के अंदर जो मिलने जाता है उससे एक ही बात होती है, फसाद डालो, हाउसेस जो हैं उनको चलने मत दो, फसाद डालो, सड़कों पे आओ, और जो है वो इसलिए हर एक की क्लास होती है जेल में बैठ के उस वक्त। मैम रोटी और क्या है, मुस्लिम उनको तो कोई एक्सपीरियंस है इसका? एनआरओ हासिल करने का तरीका जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान को ज़्यादा पता है। जब आप उनके साथ सरकारी मीटिंग में भी बैठे थे ना, वो कहते हैं एनआरओ मांग रहा है, तो सबसे अच्छा अगर किसी को पता है कि एनआरओ कैसे मांगा जाता है तो इमरान खान है। तो अलग बात है कि जो जिनसे एनआरओ मांग रहा है उनको वो एनआरओ देना नहीं चाहिए। रोटी और नान की कीमतों में कमी का फैसला हुआ, उसमें तकरीबन पंजाब में 89% अमल दरामद होता है। अब आप ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से तो इसके बाद आप कौन सी ब्रांड है, क्या ब्रायलर गोश्त पे भी इतनी तवज्जो दी जाएगी? सब पे तवज्जो दी जा रही है भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो ब्रायलर वालों जो है उनका भी पिछले दिनों एहतजाज है। एहतजाज आपको पता है मौसम है एहतजाज का, और इस मुल्क के अंदर अफसोसनाक बात यह है कि जब भी आप कोई काम बेहतर करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, फ़ौरन से पहले स्ट्राइक हो जाती है। तो यकीनन हर चीज़ के ऊपर जो है हुकूमत की नज़र है। बहुत ज़्यादा एक बंदे को उतने वोट पड़े हैं जितने इनके 3 कैंडिडेट्स को पड़े हैं, इस हवाले से भी बताओ। क्या जी, क्या सुन्नी ताद वाले कह रहे हैं कि हमारे एक कैंडिडेट को उतने वोट कल कास्ट हुए जितने इनके 3 कैंडिडेट्स को हुए, उसके बाद वो कितने गए वोट्स? वो वोट्स फिर कहीं बाहर निकाल के दिखा देना। मौकल ले गए हैं बुशरा बीबी के जेल में जाके उनको दिखा रहे हैं। की तकर्री जो है एज इस्लामाबाद आईजी जो है वो एक बड़ा मामा बनी हुई है पंजाब हुकूमत के लिए, तो वो क्या डिसाइड हुआ? वो मेरे ख्याल मसला सॉर्ट हो गया है। ये बता दें कि कल 92 न्यूज़ की टीम गुजरात के अंदर कवरेज कर रही थी, पुलिस वालों ने उनको उठाया, बेदर्दी के साथ मारा। नवीद कैमरामैन ये सारे जानते हैं, बहुत प्यारा बच्चा इधर आपकी कवरेज कर रहा होता है, पैपों के साथ मारा पुलिस वालों ने। 3 घंटे तक उनको रखा। ब्यूरो चीफ 92 मियां शाहिद साहब ने आपसे बात भी की, क्या एक्शन लिया गया पुलिस वालों के खिलाफ? 3 घंटे इतना मारा, अब उसकी हालत देखते हैं, आप कहें कि क्या था ऐसा? देखिए, इसकी जो मुझ तक इतलात पहुंची वो ये है कि आपके जो रिपोर्टर भाई हैं, देखिए ज़ाब्ता इखलाक नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपने एक फुटेज देखा होगा जिसके अंदर बाकायदा प्रिजाइडिंग अफसर को बिठाया हुआ है, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वो बाकायदा एक होता ना बज़ोर उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये कहें, आप ये कहें, और वो बेचारा जो है वो सहमा हुआ देख रहा है मैंने क्या करना है। फिर वो आपको पूछे किसने कहा है, उसने जो भी कहा उसके ऊपर उसने। तो बात यह है कि हर एक को ज़ाब्ता इखलाक और कानून फॉलो करना होगा। कोई भी इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून से बालातर नहीं है। हर एक अपनी ड्यूटी जो है वो तरीके से अदा कर। मैम क्या वहाँ पे ये पाबंदी थी बात करने पे या सवाल पूछने? नहीं, फिर मैं गुजारिश कर ये कह रहे हैं कि उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया? नहीं, सवाल गलत नहीं पूछ लिया। 3 घंटे मारना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मारने को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आरओ ऑफिस की बात नहीं हो रही भाई। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर करके बात कर रही हूँ। पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं अगर आपको मुझसे सवाल करना है तो और बात है, अगर आपको आर्ग्यू करना है तो वो फिर हम बाद में कर लेते हैं, बिकॉज ये एयर टाइम मैंने दे दिया। ये टाइम किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी का जवाब लेने के लिए आप किसी को हरास करें। आप पोलिंग स्टेशन के अंदर बज़ोर घुसें और बज़ोर घुसकर जो है वो आप वहाँ पर आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस हवाले से, लेकिन तशद्दुद की इत्तला मेरे पास नहीं है। मुझे ये नहीं बताया गया कि उस पर तशद्दुद हुआ है। अगर तशद्दुद हुआ है मैं बिल्कुल उसको चेक करती हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तशद्दुद की इजाज़त कभी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।